بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت میں پورے ملک کے اندر ایک بے چینی کی فضا بنی ہوئی ہے۔ مسلمان خاص طور سے پورے ملک میں پریشان ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ اب مسلمانوں سے ان کے دینی اور شرعی اختیارات کو لینے کی باتیں کر رہی ہیں۔ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت معاملہ اٹھایا جا رہا ہے UCC کا، یعنی جو شرعی اختیارات اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے اختیار ہیں۔ جو ہندوستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں رہنے والی تمام قومیں اور ہر طرح کا یہاں بسنے والا انسان اس بات کا پورا مختار ہے کہ وہ اپنی رسموں کو اپنے دین کے مطابق عمل میں لائے اور ان پر عمل کرے۔ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک فتنے کی بات ہے، یعنی ملک کا جو ماحول ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہے، تاکہ آنے والا جو الیکشن ہے 2024 کے جو انتخابات ہیں اس وقت تک ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ یہاں پر دو طبقے بن جائیں، جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور ایک طبقہ جو ذہنی تنزلی کا شکار ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ وہ آنکھ بند کر کے ایک ظالم پارٹی کو آنکھیں میچ کر، آنکھیں بند کر کے اس پارٹی کو ووٹ دے، اس کو سپورٹ کرے اور اس کو اپنی حکومت بنانے میں آسانی ہو۔ صرف اور صرف یہ مقصد ہے۔ لیکن یہ جو اقدام کیا جا رہا ہے، UCC کا معاملہ، یکساں سول کوڈ کی جو بات اٹھائی جا رہی ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں ہے۔ مسلمان نے اب تک ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے، آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ سے مسلمان کو نقصان پہنچایا گیا، اور یہاں رہنے والی تقریباً سبھی تنظیموں نے مسلمانوں کی جان اور ان کے مال سے کھلواڑ کیا ہے۔ ساری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، سب اس چیز کو جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو ہمارا یہ ملک پہچانا ہی جاتا ہے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے حوالے سے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی تعریف ہی بعض جگہوں پر مسلمانوں کے اوپر ہونے والا ظلم اور ان کے اوپر ہونے والی زیادتی ہے۔ یہ بڑے الم کی بات ہے۔ بہرحال اب تک مسلمان ہر طرح کے ظلم کو برداشت کرتا رہا، ہر طرح کے نقصان کو برداشت کرتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اوپر ان کی جانوں پر زیادتی کی گئی، مسلمان خاموش رہا، صرف کس وجہ سے؟ تاکہ ملک کے حالات خراب نہ ہوں، ملک میں کسی کو نقصان نہ ہو، یہاں کا ماحول صحیح رہے۔ اس وجہ سے ہزاروں لوگوں کو ظلم و زیادتی کا شکار بنایا گیا، لیکن مسلمان نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، بہت ساری مسجدوں کو ظلماً دوسرے لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، مسجدوں کو بت خانوں میں بدل دیا گیا، وہاں پر ظلم و زیادتی کی گئی۔ مسلمان نے اس بات کو بھی برداشت کر لیا، اور ملک کی سلامتی کی خاطر مسلمان خاموش رہا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو چھینا گیا، مسلمان خاموش رہا۔ مسلمان عورتوں کی عزتوں پر حملے کیے گئے، لیکن ملک کی سلامتی کے لیے مسلمان خاموش رہا، اور یہ سلسلہ لمبے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت میں جو یکساں سول کوڈ کی بات سامنے ہے، جس میں مسلمانوں سے ان کے دین پر عمل کرنے کے کچھ اختیار جو مسلمانوں کے پاس میں ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کو مسلمان کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ یہ برداشت کرنے کی بات ہے، ہرگز نہیں۔ یہ اتنا سنگین اور خطرناک معاملہ ہے کہ مسلمان تو اپنا وجود ہی اس وقت تک رکھ سکتا ہے جب تک اس کے پاس میں اسلام ہے، دین کے اوپر عمل کرنے کی اس کے لیے گنجائشیں موجود ہیں، جب تک ہی مسلمان مسلمان ہے۔
اگر اس کے پاس سے اس کا مذہب یا اس کے اختیار یا اس پر عمل کرنے کی جو اس کی گنجائش ہے وہی ختم کر دی جائے، پھر مسلمان ہی باقی نہیں رہتا۔ ایسی صورتحال میں مسلمان اگر ان حالات میں خاموش رہتا ہے اور اپنے اندر حرکت پیدا نہیں کرتا، اپنے آپ کو بیدار نہیں کرتا، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں مسلمان۔ خیر بہرحال ایسی صورتحال میں کہ جب ملک کی کچھ فسادی تنظیمیں، ملک کی کچھ شرری اور ظالم تنظیمیں جن کا کام ہی آج تک ظلم و زیادتی کرنا رہا ہے، وہ اس طریقے پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ مسلمان جس نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کے لیے جان اور مال کے نذرانے کو پیش کیا ہے، جس نے اپنی جانیں بھی دی، اپنا مال بھی دیا، لیکن اپنے اس پیارے ملک کے حالات خراب ہونے نہیں دیے، ایسی صورتحال میں اس مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ بڑی توجہ کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کی دو ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور دونوں بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے مسلمان بیدار رہے اور آخر تک اس لڑائی کو لڑے، چونکہ یہ قانون نے اختیار دیا ہے یہاں کے تمام رہنے اور بسنے والے لوگوں کو، اس لیے اس چیز کو ختم ہونے ہرگز نہ دیں۔ پوری کوشش کی جائے، آخر حد تک اپنی طرف سے پوری سعی کی جائے، اور قانونی چارہ جوئی جہاں تک بھی ہو پوری کی جائے۔ ساری تنظیمیں اس بات پر متحد ہو جائیں، ملک کا بچہ بچہ اس بات پر ایک ہو جائے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس برے قانون کو نافذ ہونے نہیں دیں گے، اس غلط قانون کو اس ملک میں چلنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا ایک تو بیداری یہ ضروری ہے، اس پر ہر آدمی کو جاگنا چاہیے، اپنی ذات سے جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، اور ایک ہونے کی سب سے لازمی چیز یہ ہے کہ ایک ہوں، مسلمان کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ چاہے مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زبان ایک ہو، اس کی بات ایک ہو، اس کے منہ پر ایک لفظ ہو کہ انشاءاللہ ہم اس ملک میں اس چیز کو منظور نہیں کریں گے، اس چیز کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنی ہی آنکھوں کے سامنے، اپنے بیچ سے اسلام کو جاتے ہوئے دیکھیں، شریعت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنا اسلام، اپنی شریعت نہیں دے سکتے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قانونی چارہ جوئی پوری کی جائے، آخر تک اس لڑائی کو لڑا جائے قانون کے اعتبار سے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے جو اصل ہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی، قانونی کارروائیاں انشاءاللہ ہماری رنگ لائیں گی، اور جو اصل ہمارا مقصد ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو گلے سے لگا لیں، شریعت کو سینے سے چپکا لیں، وہ دین جس کو ہم نے خود ذلیل کیا، جس کو خود ہم نے چھوڑا، ہم خود جس کے خلاف زندگی گزارتے رہے، اللہ کے حکموں کو ہم توڑتے رہے، اب ان حکموں کو توڑنا بند کر دیں، اب اللہ کو ناراض کرنا بند کر دیں، دین پر عمل کریں، اللہ کو ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ یا اللہ ہم تیرے دین کے چاہنے والے ہیں، تیری شریعت کے ماننے والے ہیں، تیری شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، ہم سے جو اب تک غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، اور وہ غلطیاں بے شمار ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، مسلمانوں نے اس وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے۔ اللہ کی کتاب کا کوئی حکم زندہ نہیں رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مسلمانوں کے درمیان پورے طور پر زندہ نہیں ہے۔ ہمارا ہر کام شریعت کے خلاف، ہمارا ہر کام دین کے خلاف، دنیا داری کے لیے، دنیا داری کے طریقے پر، ناجائز طریقے پر ہم اگر کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو وہ بھی ناجائز طریقے سے کرتے ہیں۔
توجہ دینے کی بات ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی چیز بیچتا ہے، بیچ رہا ہے، وہ چیز اس کو بیچنی ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے، لیکن یہ بیچنے والا جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس چیز کو بیچے گا نہیں، یعنی حلال کمائی کو جب تک حرام نہیں کر دے گا اس کو یہ کمائی ہضم نہیں۔ صبح سے شام تک یہی کیا جاتا ہے۔ کوئی مزدور ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کو اس کی اجرت دی جائے گی، اس کی محنت کا بدلہ ملے گا، لیکن جب تک اپنے کام میں سستی اور کوتاہی نہیں کرے گا، مالک کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا کر آرام نہیں لے گا، کام میں کمی نہیں لائے گا، تب تک یہ آدمی کام پورا نہیں کرے گا۔ یعنی ہم نے اپنے ماحول کو ایسا بنا دیا، اپنے ارد گرد کے معاشرے کو ایسا کر دیا کہ ہمارا کوئی بھی کام ہمارا شریعت کے مطابق نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ اصل مجرم تو ہم ہیں، اصل گناہگار اور خطا کار تو ہم ہیں، شریعت کے ساتھ ناانصافی تو ہم نے کی ہے۔ اسی وقت ان کے حوصلے بنے اور ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی کہ وہ آج ہماری شریعت پر نظریں تان رہے ہیں، آج وہ ہمارے دین کو ہم سے لے لینے کی بات کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر مسلمان اپنے دین پر مضبوط ہوتا، مسلمان اپنے دین پر عمل کرتا ہوا ہوتا تو یہ دین پڑھنے والی چیز ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے وہ چیزیں بھی آسان کر دیتے کہ جن پر ہم کو عمل کرنے کا اختیار اس ملک میں نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق ہم سزائیں نہیں دے سکتے اپنے آپ کو، شریعت کے مطابق ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس دین پر عمل کر لیتے جس پر ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ دین بھی اللہ ہمارے لیے آسان کر دیتے کہ جس پر آج ہمارے لیے پابندیاں ہیں۔ مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے دین کے دامن کو چھوڑا، ہم دنیا کی محبت کا شکار ہو گئے اور دین سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ ہمارا پڑھنا لکھنا بھی دنیا کی خاطر ہوتا چلا گیا، ہم نے پورا نظام درہم برہم کر دیا، گویا دین کے ناقدرے تو ہم ٹھہرے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ دنیا میں جو قوم بھی اللہ کے دین کی قدر کرتی ہے، جو لوگ بھی اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، ان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی وہ لوگ بادشاہ اور راجہ بن کے زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کے تو وہ مالک ہی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں لوگوں نے اسلام کی اہمیت کو سمجھا، اللہ نے ان کی عزتوں میں اضافہ کیا، اللہ نے ان کی حکومتوں کو استقامت دی، اللہ نے ان کے اقتدار کو مضبوطی دی۔ اور جن لوگوں نے دین کی بے اہمیتی کی، دین کو نظر انداز کیا، اسلام کو کم تر سمجھا، اسلام کی توہین کی، اللہ نے ان لوگوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، ان لوگوں کا وجود ختم کر دیا۔ ایسی اب تک ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں ہیں۔ 1400 سال کے اس عرصے میں آپ دنیا کے جس خطے کی چاہیں، جس خطے کی بھی چاہیں، آپ رپورٹ لے لیں، آپ وہاں کا جائزہ لیں، آپ وہاں کی تاریخ پڑھیں، آپ کو یہی پتہ چلے گا، یہی معلوم ہوگا کہ یہاں کے رہنے اور بسنے والے لوگ جب تک دین پر صحیح چلتے رہے یہ جگہ ہری بھری رہی، یہاں اللہ کا دین پھلتا اور پھولتا رہا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ عزتیں پاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، دنیا ان کے سامنے جھکی رہی۔ اور جس دن سے یہاں کے لوگوں نے دین سے منہ پھیرا، دین کو چھوڑ کر دنیاوی مال و دولت کو اپنانے کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے لگے، اسی وقت سے وہاں ظلم ہونے لگا، زیادتی ہونے لگی، ناانصافی ہونے لگی، عورتوں کی عزتیں خراب ہونے لگی، بچوں کا مستقبل برباد ہونے لگا، وہاں کا مال و دولت بھی ختم ہو گیا، وہاں کا عیش و آرام بھی جاتا رہا، یعنی وہاں تباہی ہی تباہی آ گئی۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہے، یہ بات تو اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان کر دی ہے، صاف صاف کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کو ہی سر بلند رہنا ہے، تم ہی سردار ہو، ہم نے سرداری تمہارے لیے ہی بنائی ہے،
تم کو باقاعدہ سرداری کے لیے بنایا، شرط یہ ہے کہ تم صحیح طریقے سے دین اور ایمان کو لے کر کے چلو۔ اگر ایسا نہ کیا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر ایسا نہ کیا، دین کو چھوڑا، دین سے منہ موڑا، دین کو ترک کیا، تو یاد رکھنا تم کو مٹا دیا جائے گا، تم کو ختم کر دیا جائے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا۔ اسی لیے شیطان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، شیطان کی یہ محنت رہی ہے کہ مسلمان کو دین سے ہٹا دیا جائے، مسلمان کو شریعت سے ہٹا دیا جائے، اس کے بعد میں اس مسلمان سے کھیلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس کی زندگی کو برباد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، یہ جو ظالم طاقتیں دنیا میں پنپ رہی ہیں، یہ جانتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جب تک اندر سے خراب نہیں ہوگا، مسلمان کا جب تک دل خراب نہیں ہو جائے گا، اس کی ذہنیت خراب نہیں ہو جائے گی، وہ صحیح معنی میں مسلمان رہے گا، اس وقت تک مسلمان پر حکومت کرنا دنیا کی کسی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا، مسلمان کو کوئی نہیں دبا سکتا جب تک اس کے دل میں صحیح ایمان باقی ہے، جب تک اس کے دل میں دین باقی ہے، تب تک مسلمان پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہ ہرا سکتا ہے، نہ کوئی دبا سکتا ہے، نہ اس پر ظلم کر سکتا، نہ مسلمان کو ستا سکتا، نہ مسلمان کی کمائی چھین سکتا، نہ مسلمان کے گھر چھین سکتا، نہ مسلمان کی عزت پر حملہ کر سکتا، اس وقت تک کہ جب تک مسلمان کے دل میں صحیح ایمان موجود ہے۔ ان لوگوں نے کئی سو سال تک یہ تجربات کیے اور کرتے رہے، ان کی کوششیں چلتی رہی، ہمیشہ یہ لوگ ناکام ہوئے۔ مٹھی بھر مسلمان بھی اگر میدان میں اتر کے آ گئے، مٹھی بھر گنے چنے چند مسلمان اگر میدان میں اتر آئے اور ان کا مقابلہ کرنے والے لاکھوں لاکھ بھی ہوئے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح مسلمان ہوئے تو اللہ نے مسلمانوں کو ہی غلبہ دیا ہے، جیت انہی کے قدموں میں آ کر کے رکی ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ اسی لیے ان طاقتوں نے یہ طے کیا کہ پہلے مسلمان کے ایمان کو ہی کمزور کیا جائے، پہلے مسلمان کی سوچ کو ہی بدلا جائے۔ جب مسلمان اندر سے مسلمان نہیں رہے گا، اس وقت میں اس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہم مسلمان سے حکومت بھی چھین لیں گے، مسلمان کی عزت بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گی اور اس کی کمائی بھی ہمارے پاس آئے گی، اور آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا مسلمان لالچ کا شکار ہوا، مسلمان نے دین کا دامن چھوڑ کر دنیا کو اپنانا شروع کر دیا، اور نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا تھا، ذلیل و خوار ہوا مسلمان، ہو رہا ہے، نہ اس کی نیند میں سکون ہے، نہ اس کی زندگی میں سکون ہے، وہ پریشان ہے، ہر محکمے کا مسلمان پریشان ہے، اور پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہے، مسلمان نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا، دین کی اہمیت کو مسلمان سمجھ نہ سکا۔ اللہ نے کیسی صلاحیت، اللہ نے کیسی استعداد، اللہ نے کیسا نظام مسلمان کے ہاتھ میں دیا تھا، مسلمان اس چیز سے غافل رہا۔ کیوں غافل رہا؟ اس لیے غافل رہا کہ مسلمان نے نہ دین کو پڑھا، نہ قرآن کریم کی گہرائیوں میں گیا، نہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر سکا، نہ اللہ کو امتحان دے سکا، بلکہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے دن پر دن اللہ کی نظروں سے مسلمان گرتا چلا گیا، گرتا رہا، اس حد تک گرا کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں کہ اپنا دین مسلمان سے گویا لے لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ہم اب بھی اپنے حالات کو نہیں سدھاریں گے، اپنے حالات کی اصلاح نہیں کریں گے، رات و دن کی زندگی ہم قرآن کریم کے مطابق لانے کی کوشش نہیں کریں گے، سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے آج دین چھینا جا رہا ہے، کل ایمان چھینا جائے گا۔ اگر ہم دین چھنوانے کے لیے تیار ہیں تو ایمان کو چھنوانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہ المناک بات ہے۔
اور اس سے بڑی تباہی کسی انسان کی کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس سے دین اور اس کا ایمان لے لیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہرگز نہ ہونے دینا، ان قتلت او حرقت، چاہے تم کو جلا دیا جائے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، دین و ایمان اپنے پاس سے ہرگز نہ جانے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صاف کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم دنیا سے جب رخصت ہونے لگو لازم اور ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ تمہارے دل میں ایمان محفوظ ہو، تمہارے اعمال اچھے ہوں۔ اگر دنیا سے اس حالت میں رخصت ہونا پڑ گیا کہ اپنا ایمان صحیح نہ ہوا، اپنا ایمان خطرے میں پڑا ہوا یا اپنا دین صحیح نہ رہا، تو یاد رکھیے اللہ نے سزائیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ کی سزاؤں سے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کی سزاؤں سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں جو اس وقت کے اندر یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے دین کی خود اصلاح کرنے لگے، دین پر خود جم جائے۔ ان کو موقع ہی جب ملا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دین کو چھوڑ رہا ہے، لہٰذا اس چھوڑنے کو انہوں نے صرف قانون کا رنگ دینا چاہا، قانون کا نام دینا چاہا، ورنہ چھوڑنے والا تو مسلمان ہے، غلطی تو مسلمان کی ہے، خطا تو مسلمان نے کی ہے، دین سے منہ موڑ کے رکھا ہے۔ اگر باریک باریک باتوں کو بھی آپ دیکھیں، باریک باریک باتوں کو، تو آپ سمجھ لیں گے کہ واقعی دین کے مجرم، دین کے خطا کار، شریعت کے خطا کار ہم لوگ ہیں۔ آپ بتائیے حکومتوں نے کہاں پابندی لگائی ہے کہ آپ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے؟ نہیں، نہ یہ کوئی قانون ہے نہ یہ کوئی پابندی ہے، اس کے باوجود ہماری مسجدیں ہمیشہ خالی رہتی ہیں۔ پورے محلے کے اندر سے 10 یا 5% لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ورنہ تو مسجدیں خالی ہی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر، قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر کب پابندی لگائی گئی؟ قرآن پاک کے پڑھنے کے خلاف کب قانون بنا ہے؟ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ہزاروں گھروں میں سے 2-4 گھر ہوں گے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، ورنہ قرآن پاک کی تلاوت مسلمان نے بالکل چھوڑ رکھی ہے۔ نہ بچے کرتے ہیں، نہ بوڑھے کرتے ہیں، نہ مرد کرتے ہیں، نہ عورتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے ایسا منہ پھیر رکھا ہے جیسے قرآن پاک ہمارے لیے ہے ہی نہیں اور ہم قرآن کریم کے لیے ہے ہی نہیں۔ بتائیے کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ کس نے روکا ہے ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے سے؟ کس نے روکا ہے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے سے؟ کب ہمارے خلاف یہ قانون بنا؟ کب ایسا ہوا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے 98% بچے قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہیں، بلکہ اب تو 99%، یعنی 100 میں سے 99 بچے قرآن پاک نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج کی بڑی حقیقت ہے۔ تو جب ہم نے دین کو بغیر قانون کے بنے ہوئے چھوڑ رکھا ہے، تو ہم قانون بننے کے بعد یا قانون بننے کی وجہ سے اس کی بنا پر ہم کیسے دین اپنا سکتے ہیں یا ہم دین کو کیسے مضبوطی سے تھام سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اگر ہم اب بھی دین پر آ جائیں، اب بھی اللہ کے اس دین کی قدر کرنے لگیں، اللہ کے اس دین کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی زندگیوں سے اس کو ہم لگا لیں، اپنے سینوں سے لگائیں، زندگیوں میں لائیں، تو انشاءاللہ اب بھی اللہ تعالی ہم پر رحم فرما سکتے ہیں، اب بھی اللہ تعالی ہم پر یہ فضل فرما سکتے ہیں کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت محفوظ رہے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ فیصلے اللہ کے یہاں سے ہوتے ہیں، نہ کوئی حکومت فیصلہ کرنے والی ہے، نہ کوئی طاقت فیصلہ کرنے والی ہے، نہ کوئی تنظیم، فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، مرضی تو صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی، اللہ نے اس چیز کو پسند نہ کیا،
کہ یہاں ایسا قانون بنے تو قیامت تک نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا۔ اور اگر اللہ ہی کی مرضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سے ناراض ہوں، اللہ ہی ہم سے دین لینے کا فیصلہ کر لیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، پھر یہ ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک انسان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ اس کا بھلا کر سکتی نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو بلکہ اللہ نے اس کا الٹا فیصلہ کر دیا ہو، پھر کوئی نہ چاہے تب بھی یہی ہوتا ہے، کوئی کوشش نہ کرے تب بھی یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جو ہم نے اب تک دین کو چھوڑا اس سے توبہ کرنی چاہیے، پختگی کے ساتھ دین پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان ہیں جو بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر بھی عبرت نہ لے۔ وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ تو شیطان ہے۔ حالات خراب ہو رہے ہیں، دین کو چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ عدالتوں میں یہ چرچے چل رہے ہیں، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمان بے پرواہ ہے، مسلمان بے خبری کا شکار ہے۔ اور اگر اس کو خبر بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے، تو اس کا احساس بیدار نہیں ہو رہا ہے، اس کا شعور نہیں جاگ رہا ہے، وہ اللہ سے اس سلسلے میں دعائیں ہی نہیں کر رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو دنیا کا برا انسان ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں جو ہماری اصل ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ میں یہ بات رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، پورے ملک کا مسلمان اللہ سے دعا کرے، لازمی طور سے، خاص طور سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قانونی طریقے ہیں ان کو اپنائیں اور ان کے مطابق یہ کوشش جاری رکھیں، آخری حد تک رکھیں کہ ہرگز یہ قانون پاس نہ کیا جائے، یہ قانون نہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں ہماری ساری تنظیموں کو، ہمارے سارے رہبروں کو ایک ہو جانا چاہیے، ان کو ایک آواز پر لبیک کہنا چاہیے، ایک بینر تلے سب کو جمع ہو جانا چاہیے، آپسی اختلافات کو ختم کر کے، آپسی رنجشوں کو چھوڑ کر صرف اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کو ان حالات میں اسلام کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم کو ان حالات میں دین کو کیسے بچانا ہے، شریعت کو کیسے بچانا ہے، یہ فکر کرنی چاہیے۔ اس وقت کی یہ سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتا مسلمان اگر ایسا نہیں کرتا، مسلمان اپنے آپ کو بیدار نہیں کرتا، ایک نہیں ہوتا، آپسی اختلاف میں ہی الجھا رہتا ہے، تو یاد رکھیے کہ دین کے مٹنے کا ذمہ دار وہ مسلمان ہی ہے جو آج یہ کام نہیں کر پا رہا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں کر رہا ہے، جو اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر رہا ہے، جو اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر دین کو اپنانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔